عام بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر اسرائیل میں ٹرمپ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور اب تو یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے ذریعے عملی طور پر لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ کو تسلیم کر رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ صورتحال ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے سے بھی زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال کے آغاز میں نیتن یاہو کے کہنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے دوران ہی ایران کے خلاف جنگ شروع ہی اس بات کے ساتھ کی تھی کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران اسرائیل نے خطے بھر میں ایران اور اس کے اتحادی گروپس کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں اور ان میں کامیابی ملی ہے، تو اس وجہ سے ایران اس وقت اپنی تاریخ کی کمزور ترین پوزیشن پر ہے اور اسے ایک اور جنگ مزید کمزور کر دے گی، اور اسرائیل کو یہ امید تھی کہ اس طرح سے وہ ایران میں نہ صرف رجیم چینج کر سکے گا بلکہ وہ ایران کے نیوکلیئر خطرے سمیت اس کے پراکسی گروپس کی حمایت کو بھی مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ مگر اب تقریباً 4 مہینے بعد اسرائیل کو نہ صرف ان مقاصد میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کا اعتراف خود 92% اسرائیلی عوام کر رہے ہیں، ایک سروے میں کر رہے ہیں، بلکہ اب اسرائیل کو لبنان میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنے اہم ترین اتحادی امریکہ کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ 2 اسرائیلی سورسز کے مطابق اسرائیلی حکومت کو تشویش ہے کہ امریکہ عملی طور پر لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ کو جائز حیثیت دے رہا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی نئی مفاہمتوں اور ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے ذریعے امریکہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائی کی آزادی کو محدود کر رہا ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ ایران لبنان کی صورتحال کو امریکہ کے ساتھ اپنی مذاکراتی کوششوں کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے تاکہ ایران اپنے اتحادی گروپ حزب اللہ کی حمایت کر سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب یہ مانتی ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے لیے لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں کو محدود رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ یہ نئی مفاہمتیں امریکہ اور اسرائیل کی کئی ماہ کی ان کوششوں کو کمزور کر دیں گی جن کا مقصد حزب اللہ کو کمزور کرنا اور لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا۔ فوری طور پر اسرائیل کو یہ فکر بھی ہے کہ جب بھی وہ لبنان کی سرزمین پر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو امریکہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے مطابق حزب اللہ کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی سورسز یہ دعویٰ بھی کر رہی ہیں کہ لبنان کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے نئے معاہدے امریکہ اور اسرائیل کی ان مفاہمتوں کو کمزور کر رہے ہیں جو 2024 میں نیتن یاہو کی اسرائیلی حکومت اور صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے درمیان طے پائی تھی، اور پھر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی ان مفاہمتوں کی حمایت کی تھی۔